जनरेशन की धांधली आप कर लें कि पीसफुल इलेक्शन के बाद, लोगों के वोट के बाद, काउंटिंग के बाद आप बेसिकली रिज़ल्ट चेंज करें, ये पाकिस्तान में पहले टाइम हुआ है। आपको आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देंगे। इस तनाजुर में जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने अपने फॉर्म 45 अपलोड कर लिए, सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से रिलेटेड पहले से कहती चली आ रही है कि हमारे 180 सीट्स हैं। वो हम आपको बता चुके हैं कि हमारे 4 सीट हम बलूचिस्तान में जीत चुके हैं। इसी तरह 115 सीटें फॉर्म 45 के मुताबिक हम पंजाब में जीत चुके हैं। इसी तरह 42 सीट्स हम KPK से जीत चुके हैं और 16 सीटें हम सिंध से जीत चुके हैं। ये फिगर दे चुके हम। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक चीज़ सिर्फ आपको पहले बताएं कि पूरे मुल्क में तकरीबन 40% के करीब टर्न वोटरों का 40% के करीब टर्नआउट रहा है पूरे मुल्क में। हम आपको कुछ कंस्टिट्यूएंसी का फिगर दिखाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा अपनी जजमेंट में ये कहा है कि ये अननेचुरल टर्नआउट है। वो अननेचुरल टर्नआउट आपको इस मरतबा हम उन कंस्टिट्यूएंसी में दिखाने जा रहे हैं जिसमें से हमें हरवाया गया है। वो ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है और ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर टर्नआउट इवन 100% से भी बढ़कर है, इवन 90% भी वो टर्नआउट है, 99% टर्नआउट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बड़ा ही अननेचुरल है, क्योंकि जो एक्चुअल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 40% टर्नआउट हुआ है। उसके साथ आपको ऐसे फॉर्म 45 से मुवाजना कराएंगे कि फॉर्म 45 के कानून यही है कि फॉर्म 45 जब प्रिजाइडिंग अफसर बनाता है उसमें एंट्री उन वोटों का करता है जो एक कैंडिडेट सिक्योर कर चुका होता है। अगर उसमें कुछ एरर है तो वो प्रिजाइडिंग रिटर्निंग अफसर के सामने जिस वक्त लेके जाता है तो कानून लॉ में भी इलेक्शन एक्ट में और इलेक्शन रूल के मुताबिक ये है कि वो दोनों के साथ उसकी करेक्शन हो, उस पर रिटर्निंग अफसर का काउंटर साइन और दस्तखत हो और इस पे जो उनके एजेंट वहां बैठे उनमें से भी उनका दस्तखत हो। हम आपको वो भी दिखाएंगे जिससे आपको जाहिर हो जाएगा कि धांधली किस तरीके से की गई है, इवन फॉर्म 45 में किस तरह तगय्युर और तबद्दुल किया गया है, जो हम आपको दिखाएंगे। इसका ज़्यादा टाइम मैं दूंगा, तैमूर जगड़ा साहब आपको ओवरऑल देंगे और सलमान अकरम राजा साहब आपको स्पेसिफिकली नेशनल असम्बली के मुताबिक आपको वो फैक्ट्स एंड फिगर देंगे। जी शुक्रिया। देखिए, मैं आपको मिसाल के तौर पे जो मेरा हल्का था लाहौर का NA 128 वो दिखाऊंगा, उससे आपको बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि किया क्या गया है। अगर विर्क साहब आपको चला दें जो मैंने आपको भेजी थी स्लाइड्स, वो इस पर अगर आ जाएं। जी देखिए, कुछ तो हमने ये रख दिए जो कल इन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। उन फॉर्म्स 45 को हम उनका मवाजना कर रहे हैं उन फॉर्म्स 45 से जो हमारे पास थे और जो हमने खुद इलेक्शन कमीशन में 12 फरवरी को जमा करा दिए। यानी कि 443 पोलिंग स्टेशन है, उनका रिकॉर्ड इतनी तफसील से कोई शख्स 2 दिनों में बनाकर फाइल नहीं कर सकता। जो हमें मिले फॉर्म अपने पोलिंग एजेंट से वही हमने हू बहू जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन में। और इलेक्शन कमीशन को हमने ये कहा कि अब आप मंगवाइए अपने रिटर्निंग अफसर साहब से वो फॉर्म 45 जिसकी बुनियाद पे उन्होंने नतीजा मुरतब किया है। वो तो नहीं मंगवाए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन बहरहाल कल उनको अपलोड किया। तो जब उनको अपलोड किया तो जो सूरत सामने आई वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। स्लाइड चली नहीं चली? जी, ये सिर्फ मिसाल के तौर पे 3-4 अगर हम फॉर्म 45 देखें तो उससे बात वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया। और ये तो फर्स्ट जनरेशन भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही बचगाना किस्म की हरकत की इन्होंने कि जहाँ 1 है उसको 7 बना दिया या उसको 9 बना दिया। और उसका नतीजा ये हुआ, जब ये आएंगे तो आप देख लेंगे कि हमने फॉर्म 48 भी जो इलेक्शन कमीशन ने कल शाया किया अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म 48 ये होते हैं हर पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, हर पोलिंग स्टेशन का। ओवरऑल रिजल्ट तो फॉर्म 49 में होते हैं, लेकिन 48 में हर पोलिंग स्टेशन का आते हैं। जब आप पोलिंग स्टेशन के हिसाब से चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि हर वो पोलिंग स्टेशन
جس پہ انہوں نے میرے مد مقابل کو دوسرے شخص کو جتوایا ہے، وہاں پہ ٹرن آؤٹ 80-85% ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کیا نا، جہاں 173 تھا اس کو 973 کر دیا۔ جب 800 ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک قلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو تھا اس پولنگ سٹیشن کا، اگر حقیقتاً وہ 36% تھا یا 40% تھا، تو ایک دم چھلانگ مار کے وہ 86% ہو گیا۔ یہ آپ کو نظر آئے گا، مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھیں، اس میں ہم چلے جائیں پولنگ سٹیشن نمبر 5 پہ۔ اب پولنگ سٹیشن نمبر 5 پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں اور بالکل اس کو ادھر لے جائیں اور پیچھے لے کے جائیے، یہ ہاں پولنگ سٹیشن نمبر 5 اور پیچھے لے جائیے، آپ لیفٹ پہ جائیں آپ۔ ایک منٹ، یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں، چلے اس کو چھوڑ دیں، یہ کوئی اور چیز ہے، وہ نہیں ہے۔ لیکن پولنگ سٹیشن نمبر 5 جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے، اس کا جو حقیقتاً ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم 45 میں جو ہم نے فائل کیے الیکشن کمیشن میں، وہ تھا 38%۔ اس میں میرے ووٹ تھے 357، دوسرے شخص کے ووٹ تھے 123۔ جو کل انہوں نے شائع کیا فارم 45 اس پولنگ سٹیشن کا، اس میں میرے ووٹ تو وہی رہے 357، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، یعنی فائل کیا تھا وہ درست تھا، میرے ووٹ درست تھے، لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں 123 کی بجائے وہ 723 ہو گئے۔ ایک کے اوپر ایک لگا دیا انہوں نے، 7 کا ایک جو ٹھنڈرا، اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 38% سے بڑھ کر 86% ہو گیا۔ اچھا، اسی عمارت میں، یہ ایک اسکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک ہی عمارت میں کئی دفعہ 3-4 پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں، ایک فلور پہ، دوسرا اس کے ساتھ۔ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے، اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ 86% ہو گیا۔ اس عمارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ وہی 40%، 38% رہا۔ تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک ہی پولنگ سٹیشن جو ایک بلڈنگ میں ہے، اس بلڈنگ کے اندر 2-3 پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس جو ہیں ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں 38% اور کہاں 86%۔ اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے 1 کو 7 کیا، 600 ووٹ بڑھائے، تو ٹرن آؤٹ جو تھا 38% سے وہ 86% ہو گیا۔ اب یہ جو فارم 48 ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی۔ میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں، دیکھیں، تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بونڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے۔ رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں 44 تھا اس کو 444 کر دیا، جہاں 88 تھا اس کو 688 کر دیا۔ یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ جہاں رزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ 40% ہے، جہاں رزلٹ کو خراب کیا گیا، ٹیمپر کیا گیا، وہاں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 80-86% ہو گیا۔ تو یہ بڑی آسان سادہ بات ہے، یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے۔ اور جو کل رزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے۔ پہلی بار ہم پورے وثوق سے، پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ اب جو بھی ہوگا ٹرائیبیونل ہم جائیں گے، وہاں پہ 2 ٹرائیبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں، جہاں 300 صوبائی نشستیں ہیں، 140 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ تو 20 سال ان مقدمات کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہماری استدعا ہوگی، ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز میں اضافہ کیا جائے ہر جگہ، اور خاص طور سے پنجاب جو کہ ایک بہت ہی بڑا صوبہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ عوام خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ، ان کے ووٹ کے ساتھ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا۔ 8 فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم 45 مل جاتے ہیں، اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بالکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی دفعہ ہم نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو بہت تربیت دی تھی کہ فارم 45 لے کر آنا ہے۔ اس سے پہلے کسی الیکشن میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں پولنگ ایجنٹ صاحبان جو ہیں یا محترمہ، وہ فارم 45 لے کر نہیں آئے تھے۔ اس دفعہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا، اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارمز 45 سے کر سکتے ہیں جو کل الیکشن کمیشن نے شائع کیے، اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریباً وہی ہیں جو میرے فارم 45 میں ہیں۔ باقی جو کینڈیڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے، ٹی ایل پی کے، ان سب کے ووٹ بھی وہی کے وہی ہیں۔ صرف ایک شخص ہے جس کے ووٹ جو ہے 127 سے 727 ہو جاتی ہیں یا 927 ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پہ نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے، ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور بھی چیزیں ہیں، میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں گا، جن سے اس بات کی اور بالکل توثیق ہو جاتی ہے
کہ یہاں ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بڑے منظم طریقے سے آر او کی سطح پہ جب یہ فارم 45 بنائے گئے جن کو کل شائع کیا گیا, وہاں الیکشن پر ایک حملہ کیا گیا ہے, پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے. آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے. ہم نے بتانا ہے قوم کو اور ہم نے بتانا ہے ہر ادارے کو کس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اس طرح یہ ملک جو ہے اس میں اقتدار کی جو ٹرانسفر ہے وہ ایسے نہیں ہوگی کہ آپ آر او صاحبان کے ذریعے کوئی رزلٹ مرتب کرائیں اور کہیں فلاں جیت گیا اور فلاں ہار گیا. یہ اب آئندہ نہیں ہوگا, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اسی لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم ہر طرح کی جد و جہد کریں گے, قانونی جد و جہد کریں گے, پارلیمان میں جد و جہد کریں گے اور عوام میں جا کر جد و جہد کریں گے. بہت شکریہ.